اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت لوگوں کو یہ مسئلہ ہے. مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے نا, وہ سیدھا میسج آ جاتا ہے, کال آ جاتی ہے کہ میرے پہ جادو ہو گیا یا میرے پہ بری نظر ہے. وہ ایک بتا رہے تھے نا, ایک بچہ والد کے ساتھ آیا تھا گھر پہ, وہ کہتا ہے کہ میں جب بھاگتا ہوں نا میرے ساتھ ہوا تھا. اچھا, میں کنڈری میں تھا. آپ کو یاد ہے جب آپ کنڈری میں نہیں آ سکتا تھا. بالکل. تو وہ جو مسجد تھی, بالکل وہاں پہ ایک بہت بڑا درس تھا, وہ جن دن لگا دیکھا. ہاں, آپ کی ورک شاپ تھی, ورک شاپ تھی نا. تو عرب سے بڑا شیخ آیا جو میں تو پہن کے پھیرا تھا, اسی لیے میرے دل میں شیخ آ رہا ہے, کوئی شیخ تھا یار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بوائز آگے پیچھے جا رہے تھے, عام رینڈم. میں نے ثوب پہنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں عرب تو بڑا شیخ آئے نا. ٹھیک ہے. خیر میں وہاں چلا گیا تو وہاں پہ انہوں نے بتایا تھا اصل میں کہ اس کے جو مسجد کے مدرسے میں نا وہاں پہ جنات ہیں اور وہ نہیں چھوڑ کے جا رہے. اچھا. اور کافی ہم نے ٹرائز کی ہیں اور وہ سارا نا, تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے, تو درس دیا اور سارا. تو ایک بچہ آیا نا اینڈ میں نے کہا یہ مدرسے کا بچہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ تو ابھی مجھے ذرا سائڈ پہ آنا, صرف مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. میں نے کہا کوئی بڑا مسئلہ ہوگا نا, اور بچہ ٹھیک ایج کا تھا, بالغ تھا اور بہت موٹا سا تھا. کہتے ہیں کہ تو ابھی جب میں بھاگتا ہوں نا اور جب تیز چلتا ہوں مجھے نا یہاں پہ نا درد ہوتا ہے. میں نے پتری فیٹ ہے, ایکسرسائز کیا کر. میں نے کہا یہاں کیوں ڈرا رہے ہو مجھے. کہہ نہیں وہ, میں نے کہا کہ بھاگو, ایکسرسائز کرو, جن نہیں ہے نکلو یہاں سے. تو لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریمز ہیں. ہاں, ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ ایکسٹریم ہے کہ جہاں پہ نا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نا وہم میں پڑ جاتے ہیں. آئی تھنک وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز کو جادو جنات پہ ڈال دیتے ہیں. میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہوا ہے, وہ جادو ہوا ہے, جنات ہے, اور پھر وہ دنیا جہان کے پیر بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ مسئلہ اور خراب کرتے ہیں ان کا. اور پھر دوسری ایکسٹریم یہ جہاں پہ اس کو بالکل آؤٹ رائٹ لوگ ڈینائی کر دیتے ہیں. یعنی وہ لوگ جن کا شاید عام طور پہ میں دیکھتا ہوں جن کا قرآن مجید کا یا حدیث مبارکہ کا زیادہ مطالعہ نہیں ہوتا, اور وہ ویسٹرن مائنڈ سیٹ سے بہت انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں یار ریشنلی بات کیا کرو, لاجیکل بات کرے اس چیز. ہاں, مطلب آپ میٹا فزیکل بات نہ کریں, آپ سپر نیچرل کی بات نہ کریں, آپ نیچرل بات کریں, آپ سائنس نارمل باتیں کریں, پیرا نارمل باتیں. ہاں, پیرا نارمل بات نہ کریں, پیرا سائیکولوجیکل باتیں نہ کریں, سائیکولوجیکل باتیں کریں. تو وہ جو لوگ سائنس پہ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں نا, ان کے اندر ایک ٹینڈنسی ڈیولپ ہوتی ہے کہ آؤٹ رائٹ ریجیکشن کی. سو آئی تھنک جو ایک سب سے پہلے جو بیلنسڈ اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا, تو ایز اے مسلم ہمیں اسی بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, سمعنا واطعنا. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اللہ نے بتا دیا کہ میں نے انسانوں کو بھی پیدا کیا, جنوں کو بھی پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اللہ نے جب کہہ دیا پوری سورہ جن اتار دی جاوے. بالکل سورہ جن. اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اس کے علاوہ بھی 40 آیاتوں میں جو ہے نا آیات میں ہے ان کا ذکر ہے, لیکن یہ تو سب مسلمانوں کے لیے. ہاں, تو یہ بیسکلی ہاں, یہ مطلب یہ اسٹیبلشڈ بات ہے کہ جنات کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے, ان کا حدیث مبارکہ میں بھی تذکرہ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جنات کے وجود کو ڈینائی کرنا تو بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک مسلمان ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, رسول کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر یہ اینجلس پہ انکار کرتے ہیں, میں نے اینجلس کہاں دیکھے ہیں, جنوں پہ انکار کرتے ہیں. یہ آئی تھنک تھوڑی سی کچھ لوگوں نے, بڑے بڑے لوگوں نے بھی غلطی کی ہے کہ جنات نیگیٹو انرجی ہیں اور اینجلس پازیٹیو انرجی ہیں. انفارچونیٹلی ایسے نام پاکستان کے بڑے مشہور ہیں. تو یہ غلط منہج اور ڈائریکشن ہے. اصل میں یہ وہ لائن ہے جہاں پہ ہم ایک اسلام کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے نا ایک پیورلی ریشنلسٹ اپروچ اپلائی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسلام کی ہر چیز جو ہے وہ میری چھوٹی سی عقل میں نا کلیئر ہونی چاہیے. حالانکہ دیکھیں, مطلب ایک ہے کہ اسلام میں اسلام اور ریشنلٹی کا تعلق کیا ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے, اللہ کے رسول تک پہنچنے کے لیے, قرآن تک پہنچنے کے لیے عقل کا استعمال کرو. یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ افلا تعقلون افلا یتدبرون سیروا فی الارض افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. تو اللہ تعالیٰ خود انکریج کرتے ہیں کہ آپ اس ڈسکوری کے پروسیس میں جائیں. جب آپ کو یقین ہو جائے نا کہ چلا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے فی آفاق و فی انفسہم, یعنی آسمانوں میں بھی تمہارے میں بھی, حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے گا. تو جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ سمعنا واطعنا. بالکل, یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے نا پوری محنت کرو, اپنی ریشنلٹی لگاؤ, سائنس لگاؤ, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, جو تمہیں آتا ہے نا عقل سمجھ لگاؤ, حتیٰ کہ تم اللہ تک پہنچ جاؤ اور تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کے بعد عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم نے کہا سمعنا واطعنا. دیکھو ہمیں کیا پتا انجلز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, اللہ نے بتایا تو پتا ہے نا. ہمیں کیا پتا جنت جہنم ہے. اس کا مطلب کہ جنات کا انکار انسان اگر کرتا ہے تو پھر باقی چیزوں کا بھی انکار اس کو کرنا چاہیے. ملائکہ کا بھی کرنا چاہیے, وہ بھی تو سارے غیب میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو غیب کیا ہے؟ غیب یہ کہ اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان لی بات. تو اللہ کو ماننے کے لیے ہم نے بڑی محنت کی.
اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ نہ کرے ہمارے فیملی میں اگر کسی کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم پتہ کرتے ہیں یار پنڈی اسلام آباد کا سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے, پتہ چلتا ہے کہ لیٹ سپوز شفا ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر احمد بیٹھتے ہیں, لیٹ سپوز, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کہ آپ تو واقعی بیٹھتے ہیں اللہ عالم, لیکن لیٹ سپوز کہ شفا ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر احمد کارڈیولوجسٹ بیٹھتے ہیں, اور آپ نے ریسرچ میں پتہ کیا, لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یار ان سے اچھا کارڈیولوجسٹ ہے کوئی نہیں. آپ نے اپنی عقل سمجھ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا تعین کیا, آپ ان کے آفس میں گئے, ساری ڈگریاں سرٹیفکیٹ لگے ہوئے ہیں, پتہ چلا ان کا کوئی 35 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے. اب آپ بڑے تسلی ہوگی کہ ماشاء اللہ آئی ایم ان دا رائٹ پلیس, ٹھیک ہے. مجھے لوگوں نے بھی تصدیق کر دی, میں گیا, مجھے خود آنکھوں سے بھی دیکھ لیا, سمجھ میں آ گئی کہ ہی از دا رائٹ پرسن. انہوں نے اب آپ کو کہا کہ بھائی یہ میڈیسن کھانی ہے, یہ ایکسرسائز کرنی ہے, ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اب ان سے بحث کوئی نہیں کرے گا, کیوں کرنی ہے, اچھا اس کی فارمولا کیا ہے میڈیسن کا, یہ آپ ان سے بحث کریں گے کہ بیٹا نکلو یہاں سے, ٹھیک ہے نا, میں ڈاکٹر ہوں یا آپ ہیں, میں نے 35 سال پہلے لگایا, میں نے ایم بی بی ایس کیا ہے, یو ایس ایم ایل کیا ہے, فلاٹم, تم کہاں سے آئے جمعہ جمعہ. تو ہم انہیں بلیو کرتے ہیں زیادہ, کرتے ہیں بالکل, ہم اسلام کو ڈاؤٹ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ ہمیں پتہ نا کہ ہمیں وہ بندہ ہمارے سے بہتر جانتا ہے, رائٹ. اگر وہ ہمیں کوئی بھی میڈیسن دے دے, ہم نے کون سا اس میڈیسن کو, ہمیں پتہ ہے اس میں کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو بات سراخوں پہ. تو لیکن عالم کہے 30-35 سال کے بعد کہ میں قرآن و حدیث سے, جو کہ عالم ربانی ہے, جو کہ سنسیئر ہے لوگوں کی نظر میں بھی اور خود بھی, تو اس کی بات کو ہم اکثر شک کی نگاہ سے دیتے ہیں. حتیٰ کہ اتنا کہ معالج کے کہنے پر خواتین جو ہیں وہ ملتانی مٹی بھی منہ پہ لگا رہی ہیں. مٹی لگا رہی ہیں. مطلب آپ اس کی کیا لاجک بنا سکتے ہیں؟ لاجک یہ ہے کہ وہ اس کو ٹرسٹ کرتی ہیں, ڈاکٹر نے کہہ دیا, وہ اس سورس کو ٹرسٹ کرتی ہیں جہاں سے وہ چیز آ رہی ہے. سو ہمارے لیے اسلام ڈاکٹرز بھی بہت سارے بچرز بھی ہیں, بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے پروفیشن کو اپنا پیسے کمانے ذریعے بنایا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ ڈاکٹر سارے بہت نیک پارسا ہیں تو آپ ڈاکٹر کی فیلڈ ہی بہت اچھی ہے, آپ سب پہ بلیو کرتے ہو. حالانکہ بہت ورسٹ کیسز ہیں. میں علی میڈیکل ہاسپٹل میں جب کام کرتا تھا, ایسے کیسز آتے تھے کہ آپ یقین جانے ڈاکٹرز نے تو اندر اس ہاسپٹل میں نہیں, ڈفرینٹ اور ہاسپٹلز میں پوری کینچی اندر بھول گئے, پورا جو ہے نا ایک وہ جو گاز ہوتا ہے وہ اندر بھول گئے آپریشن کے دوران. لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ریپوٹیشن جو ہے نا وہ مارکیٹ میں پتہ لگ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس نے ایک چاپ شاپ کھولی ہوئی ہے, یہ وہاں پہ جو ہے نا یہ ہر کسی کے ساتھ وہ کر رہا ہے. ہیومن ایرر کا مارجن تو خیر ہوتا ہی ہے, لیکن اصل میں ہر فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ معروف ہو جاتے ہیں. مطلب جس جگہ پہ بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے آپ میڈیسن میں ہو یا آپ انجینئرنگ میں ہو, تو جو لوگ بھی اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا, وہ سم اور دی ادر ہر کسی کی زبان پہ انہیں کا نام ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا صحیح ہے, اپنے کام کا ماسٹر ہے. ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے بائکس کی بات کر رہے تھے, ہمیں پتا ہے کہ بائکس میں بھی ریپیئرنگ میں بندہ کون اچھا ہے, کون 2 نمبر ہے. تو دی تھنگ از کہ یہ کوئی مکینک ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی انجینئر ہو, پتہ لگ جاتا ہے. سو وہ ہم اس ایکسپرٹ تک پہنچنے کے لیے نا محنت چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ اپنی عقل سمجھ لگاتے ہو, یہ نہیں کرتے کہ جی آنکھیں بند کی اور کسی کو بھی پکڑ لیا, ایسا نہیں ہم کرتے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ایک ڈس بلیور ہے, اللہ کو نہیں مانتا, اللہ تک پہنچنے کے لیے پوری عقل سمجھ لگا دے. جب اللہ تک پہنچ جائے پھر جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ماننا پڑے گا. اب اللہ نے کہہ دیا کہ جی قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کا دن آئے گا, بس بات ہی ختم ہوگی. بس اس پہ ریسرچ کر لے کہ جو حدیث اللہ کی سے منسوب کی جا رہی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, بالکل اس میں اوتھینٹسٹی کر لے. جب وہ بھی پروو ہو گئی کہ ہاں یہ حدیث بھی اوتھینٹک ہے, قرآن میں تو لوگوں کو مطلب ڈاؤٹ نہیں ہے, اور حدیث قرآن میں بھی ڈفرینٹ تحریفات کرنے کی الفرقان کے نام سے کوشش کی گئی ہیں. حدیث میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ محدثین پہ کروڑوں رحمتیں برسائے, انہوں نے بھی چھانٹی کر دی ہے, اسکروٹنی کر دی ہے کہ کون سے حدیث کون سے نہیں ہے. تو جب حدیث صحیح کا حکم پتہ لگ گیا